مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ارشاد فرمایا فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سالے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب جو آپ کے آگے روایت پیش کرنے لگا ابن حبان کی یہ روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تم مجھ سے سوال کرو اور اگر چاہو میں ہی تمہارے سوال بھی بتا دوں اور اس کے جواب بھی بتا دوں، میں ہی تمہارے سوال بھی بتا دوں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، تبھی تو فرما رہے ہیں جو تیرے دل میں سوال ہے، جو تیرے ذہن میں سوال ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں پوچھنے کیا آیا ہوں، آپ ہی ارشاد فرمائیے میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پوچھنے آئے ہو جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ رمی جمرات کرتا یعنی شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی سر منڈاتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، بے شک آپ نے سارے سوال درست ارشاد فرمائے۔ اب ان کا جواب بھی عطا فرما دیجئے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جب حاجی رمی جمرات کرتا ہے یعنی شیطانوں کو کنکر مارتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا، اور جب وہ اپنا سر منڈواتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، اور جب حاجی کعبہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس دن اس وقت تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم صاحب غور تو فرمائیے حج کرنے کے لیے حج کے کیسے زبردست فضائل ہیں۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، میدان عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حاجی جب شیطان کو کنکر مارتا ہے تو اس کو بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ حاجی بات منڈواتا ہے ہر بال کے بدلے روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حاجی جب کعبے کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج مقبول کی جزا جنت ہے، پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے، حاجی کی تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے۔ جو حاجی سفر حج میں فوت ہو جائے روز قیامت اپنی قبر سے باوز بلند تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کیا کہے گا؟ لبیک اللہم لبیک۔ نہیں مل کے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حاجی کو دوران سفر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے. حاجی طواف کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کے اوپر 60 رحمتیں برستی ہیں. حاجی مسجد حرام یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حاجی مسجد حرام پہنچ کر صرف کعبہ شریف کی زیارت کرے تو اس کے اوپر 20 رحمتوں کا نزول کیا جاتا ہے. سبحان اللہ کیسی عظیم فضائل ہیں حاجیوں کے لیے. اے اللہ ہمیں حاجی بنا دے آمین. یا اللہ جو حج کرنے کے لیے عاشقان رسول جا رہے ہیں جو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی بلا دے. یا اللہ تیرے آگے تو کچھ مشکل نہیں. یا اللہ تو چاہے تو ابھی ہمارا سبب بن جائے. یا الہی ایسا سبب بنا دے کہ میں مکہ مدینہ کو آؤں. یا اللہ تیرے گھر کا طواف کروں, وہاں پر آ کے عرفات میں آؤں, مینا میں آؤں, مزدلفہ کی بہاریں لوٹوں. یا اللہ وہاں کی بہاریں دیکھیں. یا اللہ تیرے گھر کا طواف کریں. یا اللہ عزوجل ہمیں اپنے گھر کا, یا اللہ عزوجل ہمیں حاجی بنا دے مولا. اے مولا اتنی برکتیں ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں. اور تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ یہاں پہ کون آئے گا؟ فرمایا ابراہیم آواز دو. تمام مخلوق کو یعنی کہ آواز دی, تمام انسانوں کو آواز دی. اور جس نے ان کی آواز پہ 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 مرتبہ حج کرے گا. جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا. جس نے 3 مرتبہ حج کہا, جب لبیک کہا اس نے لبیک کہا تو اس کو 3 حج ملیں گے. اور جس نے جتنی مرتبہ کہا, اے اللہ ہم نے کہا کم از کم 1 مرتبہ تو کہا ہو. یا اللہ ہمیں نہیں پتا ہماری روحوں نے کیا کیا وہاں پر. یا اللہ تو جانتا ہے. اے اللہ ہمیں حاجی بنا دے. یا اللہ ہمیں عرفات کا میدان دکھا دے. یا اللہ مینا دکھا دے, مزدلفہ دکھا دے. یا اللہ جو گئے ہیں یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی بلا لے. یا اللہ عزوجل محبوب علیہ السلام کا واسطہ مبارک دن جا رہے ہیں. یہ حج کے دن ہے, حج کے ایام ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے. یاد رکھیں پیارے محترم صاحب, تڑپ ہونی چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے. اللہ کے گھر کی تڑپ ہونی چاہیے. نہیں ہے کچھ, کیا ہوا معافی مشکل. جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گیا. ہاں جب بلایا آقا نے خود انتظام, پتہ ہی نہیں لگتا. یقین کریں ایسے ایسے وہاں پہ وہ نظر آتے ہیں جن کے پلے زر نہیں ہوتے, وہ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. یار ہاں وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے جس کو وہ بلا لے. اے اللہ اپنے کرم سے بلا لے. اے اللہ اپنے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ذات راہ نہیں ہے. اللہ ذات راہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ذات راہ عطا فرما. آمین آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے محترم صاحب, اللہ اکبر. یہ نہ سوچیں یار میرے پاس, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یہ نہ سوچیں, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, یہ نہ سوچیں کہ یار ابھی میں یہ کام کر لوں, ابھی یہ کام کر لوں, میرا یہ کام اٹکا, میری بچیوں کی شادی ہونی ہے, میرا فلاں کام ہوگا. نہ, فوراً پہلے حج کریں. اگر آپ کے پاس حج کے پیسے موجود ہیں, ظاہرہ موجود ہے, جانے میں صحت ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کو پتہ ہے مسائل نظر آ رہے ہیں, اس کو چھوڑیں اور رب پہ چھوڑ دیں. اگر سستی کر کے اگر حج نہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے سخت وعید فرمائی ہے. وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی, اللہ کو کوئی حاجت نہیں. علی بن موفق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, میں نے حج کی سعادت حاصل کی, کعبہ معظمہ کا طواف کیا, حجر اسود کو چوما, 2 رکعت نماز طواف پڑھی, پھر کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور اللہ کریم کے حضور عرض کی, یا اللہ پاک میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے, مگر میں نہیں جانتا کہ میری یہ محنت قبول ہوئی یا نہیں. اس طرح روتے روتے مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی. میں نے ایک غیبی آواز سنی, اے علی بن موفق ہم نے تیری بات سن لی ہے, کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ نہیں سمجھ لگی آپ نے؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں نے تیرے گھر کے طواف چکر لگائے, اتنا میں نے تیری بارگاہ میں جو ہے نا حاضری دی, نہ جانے میرے یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے, اے علی یہ تو بتا اپنے گھر میں کس کو بلاتا ہے تو؟ اب بولو صحیح, سارے خاموش ہو گئے. میں بتاتا ہوں, اس وقت نا حج کا موسم باہر ہے, سارے نا دم بخود ہو کے بیٹھے, یار ہمیں بھی اجازت مل جائے, یار ہمیں بھی حج کی سعادت مل جائے یار. اللہ یاد رکھیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کا طواف جس کو اللہ چاہے وہی کرتا ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو تو بلائے گا. آپ اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہو؟
آپ بولا تو صحیح. اور جس کو محبت ہوتی ہے اللہ بھی اپنے گھر میں اسی کو بلا دے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. آمین آمین آمین. اے عاشقان رسول، حج کے ایام، موسم بہار آ گیا حج کا. خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا پیام مل چکا ہے وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے. قافلہ سوئے حرم روانگی کو، قافلے جو ہیں سوئے حرم روانگی کو تیار ہو گئے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عظیم عطا فرمائے. ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہکتی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ملے. کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کر پائیں. کبھی ملتزم یعنی کعبہ خانہ میں، خانہ کعبہ میں وہ حصہ جو دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے، ملتزم اسے کہتے ہیں، اس کے چومنے کی سعادت ملے. کبھی حجر اسود کے بوسے ملے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو. میزاب رحمت وہ جو آپ نے دیکھا نا حتیم کے اندر جو ہے، حتیم کے اندر وہ پرنالہ، وہ رحمت کا پرنالہ جو ہے، وہاں پر بندہ نماز پڑھے نا تو جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اور پھر ہمیں جو ہے منی جانے کی سعادت نصیب ہو، پھر عرفات جائیں، مزدلفہ میں جانا نصیب ہو اور وہاں جا کر لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب ہو. وہاں پہ کون سی صدا لگائیں گے جا کر؟ نہیں یوں نہیں، سارے مل کے کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مل کے آواز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اور امیر علیہ سنت یہ دعا کرتے ہیں، بارگاہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا ایسا کوئی ایسا سبب یا الہی. اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ میں بار بار ہزار بار حاضری کی سعادت نصیب کرے. کاش ہم مکے مدینے میں جائیں، مدینے میں آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں. کاش آخر مدینے میں ہمیں دو غز نصیب ہو جائے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. یاد رکھیے پیارے محترم اسلام بھائی، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یعنی اور اللہ
کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پتہ چلا جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کی تفسیر ذات اور راحلہ سے کی ہے۔ راحلہ کا مطلب سواری، ذات کا مطلب سفر کا خرچ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات جتنے دن حج پر لگیں گے، ان ایام کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستہ بھی پرامن ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً حج کر لینا ضروری ہے، یعنی اس میں ٹالا مٹول کرنا آئندہ سال چلا جاؤں گا، بیٹیوں کی شادی تو کر لوں، اس کے بعد حج کے لیے چلا جاؤں گا، ابھی کاروبار کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، یہ پورے کر لوں پھر حج کے لیے چلا جاؤں گا، یہ انداز درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو شخص فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ نہایت نقصان میں ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذات اور راحلہ یعنی سواری اور سفر خرچ کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم سامعین، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ضرور حج کریں، ضرور حج کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ بیٹیوں کی شادی ہونی ہے، میرے کاروبار کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ایسے ہیلے بہانوں میں نہ آئیے گا شیطان کی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، سہولت ہے، آپ کی جانے میں آسانی ہے، یعنی کہ آپ اتنے پریشانی کے معاملات نہیں، آپ کے چلنے پھرنے میں معاملات نہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ مکہ پہنچ سکتا ہو اور اس کے پاس ذات راہ بھی ہو اور گھر والوں کے لیے بھی اس کو بچا کے رکھ سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور حج کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا